قیام پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، نعمت خداوندی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں خود اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، علماء کے خادم ہوں، علماء کا میرے اس طبقے سے، اور یا جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جمعیت علماء پاکستان، یہ وہ لوگ تھے کہ جو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں جمعیت علماء پاکستان کے جو علماء تھے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، اور دو قومی نظریے پر ہم علماء جو ہیں وہ غیر متزلزل یقین رکھتے تھے۔ اور ہندوستان میں بر صغیر میں جب یہ تحریک چلی تو اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں اس جد و جہد میں علماء اور مشائخ وہ شامل تھے، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس قافلے میں شامل تھے، ہمارے بزرگ بھی شامل تھے، اور میں بھی اس زمانے میں تقریباً 19-20 سال کا تھا، اب 70 سال 71 سال ہو گئے، بلکہ ہوتا رہا۔ بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ آ رہی ہے، فلاں کی رپورٹ آ رہی ہے، چلیے اب آ رہی ہے، جب آ رہی ہے تب آ رہی ہے، 50 گزرا، لیکن اس زمانے میں مشکلات بے حد تھی، مہاجرین کی آمد تھی، خزانہ خالی تھا، ہندوستان نے 55 کروڑ روپیہ جو اس کو دینا تھا ہمارے حصے کا تھا وہ روک لیا تھا، اور ظاہر ہے ہندو پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو لیکن بہرحال وہ ہوا، وہ پیسہ روک لیا، کوئی چیز ہم کو ملی نہیں، اور جیسے تیسے کر کے وہ قائد اعظم کی قابل فخر قیادت تھی، اور بڑی بے لوث اس زمانے میں قیادت تھی۔ مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، سردار عبدالرب نشتر تھے، خواجہ ناظم الدین صاحب مرحوم تھے، یہ لوگ تھے، بڑے مخلص قیادت تھی، بے لوث قیادت تھی، محب وطن لوگ تھے، انہوں نے بہرحال پاکستان کی گاڑی کو چلانے کی کوشش کی اور چلایا ایک حد تک، لیکن بہرحال دستور نہیں بن سکا، اور اس کے بعد بہرحال چلتا رہا، لیکن بیوروکریسی اندر داخل ہوتی چلی گئی، خصوصاً شہادت کے بعد، مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد بیوروکریسی کا عمل دخل جو تھا وہ شروع ہوا، اور بیوروکریسی کبھی غلام محمد کی معرفت آتی رہی، کبھی چودھری محمد علی صاحب کی معرفت گھسی، پھر اس کے بعد بڑے مضبوطی کے ساتھ وہ اسکندر مرزا اور جنرل محمد ایوب صاحب مرحوم و مغفور کی معرفت، آرمی کے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے۔ سن 54 ہی میں امریکہ کو مداخلت کا تھوڑا تھوڑا موقع آہستہ آہستہ ملنا شروع ہوا۔ یہ بات تھوڑی سی پیش نظر رکھیے کہ پاکستان کے قیام میں امریکہ کا ذرہ برابر بھی کوئی احسان نہیں، پاکستان کے قیام کے قیام میں ذرہ برابر بھی انگریز کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کا فضل تھا، قوم متحد تھی، مسلمان کے نام پر متحد تھی کہ ہم مسلمان ہیں، اگرچہ زبانیں دوسرے مختلف بولتے تھے، جو مدراس کا مسلمان تھا وہ تامل بولتا تھا، جو بنگال کا مسلمان تھا وہ بنگالی بولتا تھا، جو بہار کا مسلمان تھا وہ بہاری بولتا تھا، جو یو پی کا مسلمان تھا وہ اردو بولتا تھا، اور جو بمبئی کا مسلمان تھا وہ گجراتی بولتا تھا، لیکن اس کے باوجود، زبان کے اختلاف کے باوجود سب مسلمان تھے، قائد اعظم کے پرچم تلے متحد ہو گئے تھے، اور الحمدللہ اس جد و جہد میں جو کامیابی ہوئی اس میں انگریز کا، امریکہ کا کوئی ذرہ برابر بھی دخل نہیں، بلکہ انگریز تو جاتے جاتے ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے سے لنگڑا لولا پاکستان دے کر گیا، اور مستقل طور پر اس پر تو جنرل صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بارڈر کا جہاں تک تعلق ہے وہ زیادہ اس سے بہتر واقف ہے، لیکن میں بہرحال سرسری طور پر جو پڑھتا رہا دیکھتا رہا، ہندوستان کو ریڈ کلف ایوارڈ نے پیسج دیا باقاعدہ کشمیر تک پہنچنے کے لیے۔ ریڈ کلف ایوارڈ بہت بڑی سازش تھی، اور اس کو پیسج مل گیا، گرداسپور کو تقسیم کیا گیا، گرداسپور ڈسٹرکٹ کو تقسیم کیا گیا تحصیل وائز، اور اس سے ظاہر جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچا، اور کشمیر کو کے لیے رستہ ہندوستان کو مل گیا، اور جو ریڈ کلف ایوارڈ کا خمیازہ آج تک ہم یہ قوم بھگت رہی ہے۔ انگریز یہ مسئلہ کشمیر کا کھڑا کر کے گیا، اور ظاہر امریکہ کی تائید اس میں شامل حال تھی، یہ ہمارے سازشی رہے ہیں، انگریز اور امریکن یعنی عیسائی اور یہودی اور ہنود، یہ ٹرائکا ہے، یہ ہمیشہ آپ کے خلاف سازشیں کرے گا، اور کبھی بھی وہ پنپنے نہیں دے گا آپ کو، یہ شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے، جنگ صلیب و ہلال ہو، بیت المقدس کی سرزمین پر لڑی گئی ہو، دمشق میں لڑی گئی ہو، یرموک میں لڑی گئی ہو، تبوک میں لڑی گئی ہو، سید العالمین حضور پرنور محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں 2 سپر پاور تھی، یہ آپ کے علم میں ہے۔ ایک تھی ایرانین امپائر اور دوسری تھی بیزنٹین امپائر۔ بیزنٹین امپائر اس کو کہیے کرسچین امپائر، یعنی عیسائیوں کی سلطنت تھی، رومن امپائر، بیزنٹین امپائر، کرسچین امپائر، اور دوسری آتش پرستوں کی ایرانیوں کی تھی۔ یہ 2 سپر پاور تھی، اور اس میں ابتدائی سے اسلام کا ان سے مقابلہ شروع ہو گیا، اور چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لشکر کی کمان کی تھی جو تبوک اور یرموک کی طرف گیا تھا، تبوک کی طرف۔ اور یہ الگ بات ہے کہ لڑائی نہیں ہو سکی، عیسائیوں کا لشکر چلا گیا، لیکن بہرحال بعد میں ان دونوں سپر پاور کو اسلام نے اس وقت بھی چیلنج کیا، خلفائے راشدین نے بھی چیلنج کیا، بالآخر دونوں سپر پاور کو اسلام نے ختم کر دیا۔ تو کسی سپر پاور سے اصل میں مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ ریاست مدینہ جو تھی اس کی بنیاد اسی پر رکھی گئی تھی کہ سپریم کوئی نہیں، سپر پاور کوئی نہیں، اگر سپر پاور ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ۔ یہ تھا وہ عقیدہ جس کے لیے کام ہوا۔ امریکہ سن 1956 تک یہاں امریکہ کی کسی قسم کی بظاہر کوئی مداخلت نہیں تھی، لیکن بعد میں معاہدات شروع ہوئے، اس لیے کہ اوپر جو حکومتیں بیٹھی ہوئی تھی وہ غیر نمائندہ تھی، نمائندہ حکومتیں نہیں تھی، اور ان میں سے وہ جذبہ جو تھا وطن عزیز کے تحفظ کا وہ ختم ہو گیا تھا تقریباً، میں سمجھتا ہوں۔ اسی لیے انہوں نے سیٹو سینٹو بغداد پیکٹ، آگے چل کر بغداد پیکٹ ہوا۔ سن 54 سے لے کے سن 58 تک یہی تماشا اور کھیل ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر اسکندر مرزا آئے، جنرل محمد ایوب صاحب تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر سن 1962 آیا، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آیا، اس کے بعد سن 1969 میں پھر جنرل محمد یحییٰ صاحب تشریف لائے، اور اس کے بعد 72 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تشریف لائے۔ یہ سارے ادوار جو ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا عمل دخل، میرا ایک کتاب تھی، امریکہ کا عمل دخل جو شروع ہوا یہ کب ہوا؟ جنرل محمد ایوب صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد، جنرل محمد ایوب صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد جنرل محمد ایوب صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں بڈیر کے مقام پر امریکہ کو بیس بنانے کی اجازت تھی، امریکہ کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ یعنی یہ پشاور کے قریب ہے بڈیر، غالباً اس کو اسی طرح سے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میرا تلفظ غلط ہو، میں گیا بھی ہوں، وہاں سے گزرا بھی ہوں، قریب ہی پشاور سے جب جاتے ہیں تو نظر آتا ہے جی بڑا بیر، بہرحال کیونکہ پشتو لفظ ہے تو بڑا بیر لفظ ہے وہ، اور وہاں بہت بڑا مرکز تھا امریکہ کی جاسوسی کا، امریکن بیس تھی وہ، وہیں سے ہوائی جہاز اڑ کر رشیا کی طرف گیا تھا جاسوسی کے لیے U2، اور پھر اس کو گرایا گیا، اور خروشیف صاحب نے اور دوسرے جو رشین لیڈر تھے انہوں نے وارننگ دی پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو پھر یہاں کپ کپی شروع ہو گئی تھی۔ یہ اصل میں فوجی مداخلت، امریکہ میں اس کا تسلط جنرل محمد ایوب صاحب کے زمانے سے باقاعدگی سے شروع ہوا، اس سے پہلے بھی تھا، غلام محمد صاحب کے زمانے میں 54 سے، اسکندر مرزا صاحب کے زمانے میں آہستہ آہستہ ہونے لگا تھا، لیکن اتنا نہیں تھا۔ فوجی اڈا باقاعدہ ہم نے دیا اپنی سرزمین پر ایک غیر ملکی افواج کو، جس غیر ملکی فوج میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی، اور آپ ظاہر ہے ان سے کوئی خیر کی توقع تو رکھ نہیں سکتے، وہ تھے موجود ہیں۔ اس کے بعد خیر سے وہ رخصت ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ حکومت آئی، اور اس حکومت نے بہرحال مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے اپنا دور جس طرح سے گزارا وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ہم تو بہرحال اس زمانے میں حزب اختلاف میں تھے اور قومی اسمبلی کے اندر تھے، وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، اور بہت سے ہمارے ساتھی MNAs یہاں بھی ہیں بیچارے